اس کے بعد پھر آگے اگلے رکوع میں ایک اور بڑی اہم بات یہ بیان فرمائی ہے کہ جنت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر جو انعامات ہوں گے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ان کے دل جو ہے اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوئے، اور الا سنو آگاہ رہو بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا چیز ہے؟ عام طور پر ہم ذکر سے یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ اللہ کرنا یا کوئی اور وظیفہ پڑھنا، اس کو ہم ذکر کہتے ہیں۔ ذکر اصل میں قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ذکر کا لفظی معنی ہوتا ہے یاد۔ اللہ کو کسی بھی اعتبار سے یاد کرنا یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کریں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کوئی اور دعا پڑھیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اللہ کا سب سے بڑا ذکر قرآن ہے۔ تو اس اعتبار سے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر یعنی قرآن سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے ساتھ جس آدمی کا جتنا تعلق ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے۔ اور اس کی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں بہت زیادہ۔ کئی ایسے لوگ جو دنیا کے دھندوں کے اندر اور خاص طور پر بالکل دنیا کے اندر مگن ہوتے ہیں، کئی ایسے واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، چند سال پہلے کی، ایک بہت بڑا ایک گلوکار تھا اور پوری دنیا میں مشہور تھا، اور دنیا کی ہر قسم کی دولت اور ہر قسم کی گاڑی اور ہر قسم کے بنگلہ کوٹھی، ہر نعمت اس کے پاس تھی، لیکن وہ کہتا ہے میرے دل میں سکون نہیں تھا۔ سکون وہ کہتا ہے مجھے کیسے ملا؟ کہتا ہے کہ میں اتنا پریشان تھا کہ میں خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب میں کہتا خودکشی کرنے کے لیے پہلے اپنی چھت پہ چڑھا کہ یہاں سے چھلانگ لگاتا ہوں، پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ چھلانگ لگاؤں گا تو ہو سکتا ہے میں ٹانگ ٹوٹ جائے اور میں مروں نہ، تو میں تو مرنا چاہتا ہوں، تو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے میں ایک دم مر جاؤں۔ پھر ذہن میں آیا کہ فلاں کام کرتا ہوں، تو پھر اس سے خیال آیا کہ اس سے بھی شاید میں زخمی ہو جاؤں گا، مروں گا نہیں۔ پھر ذہن میں آیا کہ ایسا کرتا ہوں کہ تار کرنٹ کی لے کر نا وہ ایک دم ایسے اپنے ساتھ لگاتا ہوں تو پھر مر جاؤں گا۔ پھر ذہن میں آیا کہ نہ وہ جھٹکا لگے اور میں بے ہوش ہو جاؤں، پھر مروں نہ، تو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے میں ایک دم مر جاؤں۔ اسی کشمکش میں کہتا ہے کہ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے مجھے قرآن پاک نظر آیا، تھا وہ تو مسلمان، تو کہتا ہے میں نے قرآن پاک اٹھایا اور اٹھا کر میں نے ایسے کھولا، یہ والی آیت کہتا ہے میرے سامنے آ گئی۔ تو کہتا ہے کالج کے دور میں ہم نے تھوڑا بہت ترجمہ تو پڑھا ہوا تھا، تھوڑا بہت اتنا کچھ آیتوں کا، مشہور آیتوں کا ترجمہ آتا تھا۔ کہتا ہے میں نے ویسے ہی کھولا اور یہ آیت میرے ذہن سامنے آ گئی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اور تو مجھے سمجھ نہیں آیا، بس اتنا ہی سمجھ آیا کہ اللہ کے ذکر کرنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ کہتا ہے میں نے ذکر کرنا شروع کر دیا، ذکر کرنا میں نے شروع کیا، تو کہتا ہے کہ ایک 15-20 منٹ میں نے ذکر کیا تو مجھے کچھ حوصلہ ملا، دل کو کچھ اطمینان ملا، کوئی بوجھ میرے سر پر جو تھا وہ کم ہو گیا۔ کہتا ہے پھر میں نے وہ ذکر شروع کر دیا، نماز پڑھنا شروع کر دی، اور کہتے ہیں 2-3 دن کے بعد اتنا میں مطمئن ہو گیا اور سکون کی نیند مجھے آتی تھی اور پریشانیاں اور ٹینشنیں ختم ہو گئی کہ میں پھر وہ سارا چیز ذہن سے نکل گئی، اور اس کے بعد کہتا ہے میں نے سب کچھ توبہ کر کے سب کچھ چھوڑ کے پھر وہ ایک نیک انسان بن گیا۔ اور یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنا قرآن کے ساتھ جتنا تعلق بنائے اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ ہماری کئی پریشانیاں دنیا کی ایسی ہوتی ہیں جو پریشانی نہیں ہوتی، وہ صرف ہماری سوچ ہوتی ہے۔ صرف سوچ کو ہم بدل دیں تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ایک آدمی ہے، اس کا 500 کا نقصان ہو جائے تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، جبکہ دوسرے آدمی کا 5000 بھی ہو جائے تو وہ پریشان نہیں ہوتا، اس کا 10,000 ہوگا تو وہ پریشان ہوگا۔ تیسرا ایک آدمی ہے، اس کا 10,000 سے نہیں ہوتا، اس کا 1,00,000 نقصان ہوئے تو وہ تب پریشان ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ سوچ کی ہوئی۔ ایک آدمی کے نزدیک 500 بہت بڑی چیز ہے، لہٰذا وہ اس پہ پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسرے آدمی کے نزدیک 500 کچھ بھی نہیں ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کے نزدیک 1,00,000 بہت بڑی چیز ہے، اس پر پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسرے آدمی کے نزدیک 1,00,000 کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری سوچ کا فرق ہے۔ قرآن کس طرح پریشانیوں کو دور کرتا ہے کہ قرآن انسان کی اسی سوچ کو بدلتا ہے۔ وہ سوچ کو بدلتا ہے کہ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے تمہارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ تو بار بار انسان جب قرآن کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو انسان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے اور انسان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔